الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی من کان نبیا وآدم بین الماء والتین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پیارے دوستو، آج ہم انشاءاللہ عز و جل درس نظامی میں پڑھائی جانے والی اور ایک کتاب المحادثۃ العربیہ شروع کریں گے۔ یہ کتاب عربی ادب میں ہے۔ عربی سکھانے کے لیے بچوں کو یہ کتاب پڑھائی جاتی ہے۔ اس کے ذریعے سے انشاءاللہ عز و جل عربی گفتگو کرنے میں کتاب کے نام سے ہی جس طرح ظاہر ہے، محادثہ کا معنی ہے گفتگو کرنا، المحادثہ یعنی گفتگو کرنا، العربیہ یعنی عربی، تو المحادثۃ العربیہ کا جو مفہومی معنی ہوگا یعنی عربی گفتگو کرنا، اس کتاب کے ذریعے سے انشاءاللہ عز و جل جو بنیادی طور پر عربی گفتگو کی جاتی ہے اسے ہم سیکھ لیں گے۔ بنیادی طور پر جو باتیں ہم کرتے ہیں کافی حد تک اس کو عربی میں بولنا ہم انشاءاللہ سیکھ لیں گے، بشرط یہ کہ ہم محنت کریں اور ہر لفظ کو یاد کریں۔ جو بھی نئے الفاظ استعمال کیے جائیں انہیں ہم یاد کریں۔ اگر یاد کرتے رہیں گے اور اگر کوئی بات سمجھ میں نہ آئے تو سوال کرتے رہیں گے، تو اس طرح انشاءاللہ عز و جل بہت ممکن ہے کہ کچھ نہ کچھ عربی ہم سیکھ جائیں گے۔ تو آئیے آج ہم اس کتاب کو شروع کرتے ہیں۔ آج ہم اس کا پہلا سبق پڑھیں گے، تو آئیے شروع کرتے ہیں۔ پہلا سبق ہے جس کا نام ہے انا۔ پہلے سبق کا نام ہے انا، اور انا کسے کہتے ہیں؟ انا کا معنی ہے میں۔ انا عربی لفظ ہے۔ اردو میں جو ہم میں کہتے ہیں اپنے آپ کو بتلانے کے لیے، جو ہم میں کا استعمال کرتے ہیں، اس کے لیے عربی میں انا استعمال کیا جاتا ہے۔ انا یعنی میں۔ تو آئیے ہم شروع کرتے ہیں۔ سب سے پہلے اس میں دیا ہے انا احترم والدی و اخوتی الکبار۔ انا کا مطلب ہوتا ہے میں، جیسا کہ میں نے ابھی آپ کو بتلایا، اور احترم کا معنی ہے میں احترام کرتا ہوں۔ احترم یعنی میں احترام کرتا ہوں۔ والدی، والد کا مطلب ہوتا ہے باپ، والد، اور آخر میں جو یا لگا ہے والدی، تو آخر کے یا کی وجہ سے اس میں میرا معنی پیدا ہوتا ہے، یعنی والدی میرے والد۔ انا احترم والدی، میں اپنے والد کا احترام کرتا ہوں۔ و اخوتی الکبار، اخوتی اس کا معنی ہے بھائی۔ یہ اخن کی جمع ہے اخوتن، اور آخر میں یا لگایا گیا تو اخوتی ہو گیا۔ اخن کی جمع اخوتن، جس کا معنی ہوتا ہے بھائی، اور کبار کا مطلب ہوتا ہے بڑے۔ و اخوت الکبار، اور بڑے بھائیوں کا، یعنی انا احترم والدی و اخوت الکبار، میں اپنے والد اور اپنے بڑے بھائیوں کا احترام کرتا ہوں۔ انا احترم والدی، میں اپنے والد کا احترام کرتا ہوں، و اخوت الکبار، اور بڑے بھائیوں کا احترام کرتا ہوں۔ واعطف علی اخوت الصغار، عاطف کا مطلب شفقت کرنا، مہربانی کرنا، اور علی مطلب پر، اخوتی یعنی میرے بھائی، صغار یعنی چھوٹے۔ واعطف علی اخوت الصغار، اور میں اپنے چھوٹے بھائیوں پر شفقت کرتا ہوں۔ واعطف علی اخوت الصغار، اور میں اپنے چھوٹے بھائیوں پر شفقت کرتا ہوں۔ انا احسن الی الفقیر البائس، انا یعنی میں، احسن احسان کرتا ہوں، فقیر یعنی فقیر، عام طور پر اردو میں بھی فقیر ہی کہا جاتا ہے۔ بائس کا مطلب یہاں پہ محتاج کریں۔ بائس کئی معنی میں استعمال ہوتا ہے، تو یہاں پہ جو معنی ہے اس کا محتاج کے معنی میں استعمال ہوا ہے۔ انا احسن الی الفقیر البائس، میں محتاج فقیر کے ساتھ احسان کرتا ہوں۔ الی کا معنی ہوتا ہے، الی اصل میں تک اور طرف کے لیے استعمال ہوتا ہے۔
تو یہاں پہ ترجمہ لگائیں گے انا احسن الی الفقیر البائس، میں محتاج فقیر کی طرف احسان کرتا ہوں، یعنی اس کے ساتھ احسان کرتا ہوں۔ انا احسن الی الفقیر البائس، میں محتاج فقیر کی طرف احسان کرتا ہوں، میں محتاج فقیر کے ساتھ احسان کرتا ہوں۔ ولا اوسئ الی انسان، ولا اوسئ الی انسان، اوسئ کا مطلب بد اخلاقی سے پیش آنا، اور انسان سے مطلب کسی انسان کے ساتھ۔ ولا اوسئ الی انسان، اور میں کسی انسان کے ساتھ بد اخلاقی سے پیش نہیں آتا۔ ولا اوسئ الی انسان، اور میں کسی انسان کے ساتھ، کسی بھی انسان کے ساتھ میں بد اخلاقی کے ساتھ پیش نہیں آتا یا بد اخلاقی نہیں کرتا۔ انا اؤدی عملی باتقان، انا اؤدی اس کا معنی میں ادا کرتا ہوں، انا اؤدی یعنی میں ادا کرتا ہوں، عملی میرے کام کو، عمل مطلب کام، آخر میں جو یا لگا ہے اس کی وجہ سے میرا معنی پیدا ہوگا، تو عملی کا معنی ہوگا میرا کام، باتقان یقین کے ساتھ، انا اؤدی عملی باتقان میں اپنا کام یقین کے ساتھ ادا کرتا ہوں، میں اپنا کام یقین کے ساتھ ادا کرتا ہوں۔ ولا اؤخر عمل اليوم الی الغد، ولا اؤخر کا مطلب میں مؤخر نہیں کرتا، ولا اؤخر میں مؤخر نہیں کرتا، عمل الیوم عمل کا معنی ہوتا ہے کام، الیوم کا مطلب آج، عمل الیوم آج کے کام کو، الی الغد کل تک، ولا اؤخر عمل الیوم الی الغد اور میں آج کے کام کو کل تک مؤخر نہیں کرتا، ولا اؤخر عمل الیوم الی الغد اور میں آج کے کام کو کل تک مؤخر نہیں کرتا۔ انا العب فی وقت اللعب، انا العب کا مطلب میں کھیلتا ہوں، فی وقت اللعب کھیلنے کے وقت میں، وقت اللعب یعنی کھیلنے کا وقت، انا العب فی وقت اللعب میں کھیلنے کے وقت میں کھیلتا ہوں، انا العب فی وقت اللعب میں کھیلنے کے وقت میں کھیلتا ہوں۔ وَأَعْمَلُ فِي وَقْتِ الْعَمَلِ، اعمل مطلب کام کرتا ہوں، فی وقت العمل کام کرنے کے وقت میں، وَأَعْمَلُ فِي وَقْتِ الْعَمَلِ اور کام کرنے کے وقت میں کام کرتا ہوں، انا العب فی وقت اللعب وَأَعْمَلُ فِي وقت العمل میں کھیلنے کے وقت میں کھیلتا ہوں اور کام کرنے کے وقت میں کام کرتا ہوں۔ انا نظیف الملابس وحسن الہندام، نظیف مطلب صاف ستھرا، انا نظیف الملابس یعنی میں صاف ستھرا لباس والا ہوں، صاف ستھرے لباس والا ہوں، انا نظیف الملابس میں صاف ستھرے لباس والا ہوں، وحسن الہندام ہندام کا معنی ہوتا ہے قد، اور اچھے قد والا ہوں، بہترین قد والا ہوں، انا نظیف الملابس وحسن الہندام میں صاف ستھرے کپڑے والا اور اچھے قد والا ہوں۔ انا لا اکذب اذا سئلت، انا لا اکذب میں جھوٹ نہیں بولتا، انا لا اکذب کا معنی ہے میں جھوٹ نہیں بولتا، کب؟ اذا سئلت، اذا کا مطلب ہوتا ہے جب، سئلت مجھ سے سوال کیا جائے، انا لا اکذب اذا سئلت میں جھوٹ نہیں بولتا جب مجھ سے سوال کیا جائے، یعنی جب مجھ سے سوال کیا جاتا ہے تو میں جھوٹ نہیں بولتا۔ کیوں؟ لأن الکذاب یکرہہ الناس، کیوں جھوٹ نہیں بولتا؟ یہاں سے بتلا رہے ہیں لأن کا مطلب اس لیے کہ، لأن اس لیے کہ، الکذاب جھوٹا، یکرہہ اسے ناپسند کرتے ہیں، الناس لوگ، لأن الکذاب یکرہہ الناس اس لیے کہ جھوٹے کو لوگ ناپسند کرتے ہیں، اس لیے کہ جھوٹے کو لوگ ناپسند کرتے ہیں۔ وَيُعَاقِبُهُ اللَّهُ اور اللہ تعالیٰ اسے سزا دے گا، یعاقب کا مطلب سزا دینا، ہو ضمیر لوٹ رہی ہے کذاب کی طرف،
اور اللہ تعالیٰ اسے سزا دے گا۔ انا لا اکذب اذا سئلت لان الکذاب یکرہہ الناس ویعاقبہ اللہ، اور میں جھوٹ نہیں بولتا جب مجھ سے سوال کیا جاتا ہے، کیوں؟ اس لیے کہ جھوٹے کو لوگ ناپسند کرتے ہیں اور اللہ تعالیٰ اسے سزا دے گا۔ اسئلۃ، یہاں سے سوال کر رہے ہیں۔ نمبر 1، عجیب عما یاتی، جواب دیجئے جو سوالات آ رہے ہیں ان کا جواب دیجئے، یعنی جو سوالات کر رہے ہیں عربی میں ان کا جواب دینا ہے عربی میں ہی۔ سب سے پہلے ہے الف میں، لماذا تحسن الی الفقیر، لماذا کا معنی کیوں، تحسن تم احسان کرتے ہو، یعنی تو احسان کرتا ہے، الی الفقیر فقیر کے ساتھ، فقیر کی طرف، لماذا تحسن الی الفقیر تو فقیر کی طرف کیوں احسان کرتا ہے، تو فقیر کے ساتھ کیوں احسان کرتا ہے، اس کا جواب دینا ہے عربی میں۔ تو آپ کہیں گے انا احسن الی الفقیر لأنہ بائس، انا احسن الی الفقیر، میں فقیر کے ساتھ احسان کرتا ہوں، فقیر کی طرف احسان کرتا ہوں، کیوں؟ لأنہ بائس، اس لیے کہ وہ محتاج ہے۔ انا احسن الی الفقیر لأنہ بائس، میں فقیر کی طرف احسان کرتا ہوں اس لیے کہ وہ محتاج ہے۔ با، لماذا تلعب و متی تلعب، لماذا کا مطلب کیوں، تلعب مطلب تو کھیلتا ہے، لماذا تلعب تو کیوں کھیلتا ہے، و متی تلعب اور کب کھیلتا ہے۔ تو پہلے سوال کا جواب دیں گے، لماذا تلعب کا جواب دیں گے العب لتنشیط الجسم، تنشیط کا مطلب ہوتا ہے چستی، تنشیط یعنی چستی۔ انا العب لتنشیط الجسم، میں جسم کی چستی کے لیے کھیلتا ہوں، انا العب لتنشیط الجسم، میں جسم کی چستی کے لیے کھیلتا ہوں، یا پھر آپ کہہ سکتے ہیں لی راحت الجسم، میں جسم کے راحت کے لیے کھیلتا ہوں، انا العب لتنشیط الجسم، میں جسم کے چستی کے لیے کھیلتا ہوں، یا پھر یہ کہیں انا العب لی راحت الجسم، میں جسم کی راحت کے لیے کھیلتا ہوں۔ اسی میں دوسرا جز ہے وہ متی تلعب، اور کب کھیلتا ہے تو کب کھیلتا ہے، اس کا جواب دیں گے العب فی وقت اللعب، العب فی وقت اللعب، میں کھیلنے کے وقت میں کھیلتا ہوں، وَأَلْعَبُ فی وقت اللعب، اور میں کھیلنے کے وقت میں کھیلتا ہوں۔ نمبر 2، اکتب بالخط الجید، یہاں پہ جو ان الکذاب یکرہہ الناس جو بریکٹ میں دیا ہوا ہے، اسے اچھی تحریر کے ساتھ آپ کو اپنی کاپی میں لکھنا ہے، وہی کہہ رہے ہیں اکتب یعنی لکھیے، بالخط الجید، اچھے خط کے ساتھ آپ اسے تحریر کریں اپنی نوٹ میں، اکتب بالخط الجید، اچھے تحریر کے ساتھ آپ اسے لکھیں۔ ان الکذاب یکرہہ الناس، اس کا معنی ہے، ترجمہ ہے، بے شک جھوٹے کو لوگ ناپسند کرتے ہیں، بے شک جھوٹے کو لوگ ناپسند کرتے ہیں۔ آپ اپنی کاپی میں اسے خوبصورت تحریر کیجیے، خوبصورت انداز میں اسے خوبصورت طریقے سے اسے لکھیے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ آج جو ہم پڑھے یہ پہلا سبق تھا، انشاءاللہ عز و جل آئندہ اس کے اور اسباق بھی پڑھیں گے۔ اگر آپ کو اس سبق میں کوئی بات سمجھ میں نہ آئی ہو تو کمنٹ باکس میں سوال کریں، انشاءاللہ عز و جل آپ کو جواب مل جائے گا۔ ہمارے یوٹیوب چینل فیضان درس نظامی کو ضرور سبسکرائب کریں۔